کوئٹہ کلکا پی بی 29 عہدہ وارڈ 28 اور 29 اس 21ویں صدی میں بھی تمام تر بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ نہ گیس، نہ بجلی، نہ پانی، نہ روڈ راستے اور نہ نالیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ گندگیوں کے ڈیرے لگے ہوئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گندگی کی ڈیروں کی وجہ سے مختلف قسم کے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا را الکا پی بی 29 عہدہ کو تمام تر بنیادی سہولت فراہم کرے۔ اس موقع پر جوائنٹ کوارڈینیشن کونسل فار عہدہ ڈیولپمنٹ کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ عہدہ کو ہر وقت نظر انداز کیا جاتا ہے۔ عہدے میں صفائی ستھرائی سمیت تمام تر بنیادی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را عہدے کو تمام تر بنیادی سہولت فراہم کیا جائے۔ یہ تو آپ خود یہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں، آپ کے کیمرامین بھی کھڑے ہیں۔ اب ایک سیولائزڈ سوسائٹی میں ایک انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ کیا یہ ایک مہذب معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے۔ ہم تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے 1400 سال پہلے بھی یہ صورتحال نہیں تھی۔ مطلب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ لوگ یہاں پہ جو انسانی بقا کی علامت ہے پانی، آپ خود دیکھیں، آپ کے سامنے یہاں پہ لوگوں کی حالت زار آپ دیکھیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہر محلے میں، ہر گھر کے سامنے کچروں کی ڈھیر پڑی ہوئی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیسی اور بے بسی کی انتہا ہو چکی ہے کہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا نا۔ اگر ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے یا کوئی اور ہے، اس کی کارکردگی نہیں ہوگی تو یقیناً عوام اپنے ووٹ سے اس کا فیصلہ کریں گی، کیونکہ ہر ایک کو سیاسی شعور ہے، ہر ایک جو ہے اپنی اچھائی اور برائی کو سمجھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ عوامی مسائل کو حل کیا جائے، لوگوں کے ساتھ گل مل کر لوگوں کے مسائل کو پوچھا جائے، یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں صورتحال کو، یہاں لگتا ہے کہ یہ انسانوں کی بستی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو انسانوں کی بستی کہا نہیں جا سکتا۔ وقت سب سے بڑا ایپیڈیمک جو ہے وہ کورونا ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ باقی آپ کے سامنے یہاں پہ ٹی بی، یہ بالکل ایک عام بیماری ہے، ہمارے لوگ اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دوسرے یہ کہ بچے سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، بچوں میں مختلف بیماریاں، مختلف جو ہے ایسے اسکن ڈیزیزز ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف گند اور بدبو اور حالت ابتر ہو چکی ہے۔ میٹروپولیٹن جو ہے صرف ان روڈوں کو فوکس کیا ہے جہاں وی آئی پی کی گزرگاہ ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ میٹروپولیٹن کی تو کارکردگی زیرو ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اسٹریٹ لائٹس، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، ایک اسٹریٹ لائٹ نہیں بنا سکتے۔ صفائی جو ہے، صفائی کی حالت زار آپ دیکھیں کہ جہاں صفائی کا عملہ ہے، لوگوں نے مطلب یہ کہ اپنے عزیز رشتہ دار وہاں لگائے ہوئے ہیں، وہ ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، اور جب ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں تو پھر علاقے کی حالت آپ دیکھیں کس طرح، کس صورتحال میں وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو میٹروپولیٹن کی تو بات ہی نہیں کرے، وہ تو بس نام ہے میٹروپولیٹن کا، باقی کارکردگی تو صفر ہے۔ اگر میٹروپولیٹن کی وجود ہوتا تو آج یہ کچرا اور یہ صورتحال آپ کے سامنے نہیں ہوتا۔ بولاری صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے۔ سر جی، جوائنٹ کونسل عہدہ فار ڈیولپمنٹ ہم نے بنائی ہے اس حوالے سے کہ علاقے کے جو مسئلے مسائل ہیں ہم ان کو اجاگر کر کے حکام بالا تک پہنچائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول عہدہ کا پرائمری سیکشن ہے، تو اس کا پی ٹی سی ایم سی کا میں بحیثیت چیئرمین بھی ہوں۔ تو آپ نے اب خود دیکھا کہ صفائی کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ یہاں واش روم تقریباً بند ہے، تو یہاں پہ ٹوٹل اسٹوڈنٹس کی تعداد 1200 کے قریب ہے اور سارے پرائمری سیکشن کے، تو وہ اس کنڈیشن میں آپ نے دیکھا کہ کیا حال ہے یہاں پہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک منٹ بھی رکنا ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ اس پوزیشن میں ہے۔ تو ہم حکام بالا سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی ان واش روم کے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے، تاکہ یہ جو بچیاں ہیں، یہ معصوم بچیاں مختلف بیماریوں سے بچ سکے۔ نہیں، اس گلی میں تو تقریباً 3 سالوں سے کوئی آیا نہیں ہے۔ یہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہ نالیاں بھی اپنی مدد آپ کے تحت ہم صاف کرتے ہیں۔ میٹروپولیٹن کی نام ہم نے سنا ہے، کام ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے۔
بہرحال ہم نے شکایتیں بھی بہت کی ہیں, ہم نے جو ہے وہاں پہ اپلیکیشن بھی دی ہے. میٹروپولیٹن کے جو ہے ایڈمنسٹریٹر سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے, عہدہ کونسل کی, لیکن تاحال کوئی ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی سلسلہ نہیں ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے. کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے, بیماری پھیلیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے بچے بیمار ہیں, ہمارے بوڑھے بڑے چھوٹے بڑے جوان سارے بیمار ہیں. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہاں پہ 3 MNA اور 1 MPA کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمارا یہ حال ہے. صفائی کی کوئی وہ نہیں ہے. صفائی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے, یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نالیاں صاف کر رہے ہیں, اور کچرے تو 3 سال 4 سالوں سے پڑے ہوئے, کوئی گاڑی کوئی کچھ نہیں آیا کہ یہ کچرے اٹھا کے لے جائے اور ہمیں جو ہے یہاں پہ صفائی کا موقع ملے. بیماریاں کافی پھیل گئے ہیں. یہ ساتھ ہی ہمارا گرلز اسکول ہے, اس کے اندر بھی کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. گرلز اسکول کے واش رومز بالکل بند ہیں. 1200 سے 1300 اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن واش روم کوئی نہیں ہے, پانی کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ عہدے کے اندر اس وقت جو ہے پانی اور صفائی کا ہے. ہمیں کوئی سنوائی نہیں ہے. واسا ہمارے قریب ہے, یہاں پہ بڑے بڑے ٹینک ہمارے قریب ہے, لیکن پانی کی ایک بوند کو ہم ترستے ہیں. ہمیں کوئی پانی نہیں مل رہا ہے اور کوئی صفائی نہیں ہو رہا. گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. باقی حالات بھی ایسے ہیں کہ یہاں پر نہ کوئی کام کرتا ہے, نہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت عہدہ کونسل بنائی ہے, اسی کے تحت چل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں کہ عہدے کے حالات بالکل صحیح نہیں ہیں. اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ پانی کی یہاں کمی, بجلی کی یہاں کمی, گیس کی یہاں کمی, کچرے کی یہاں زیادتی, اور تمام چیزیں. اگر ایک چیز پہ بحث کرنے لگوں تو ٹائم زیادہ لے گا, لیکن مختصر بات یہ ہے, آپ ہمارے پیچھے بیک سائڈ میں دیکھیں, ہمارا قبرستان ہے, یہاں ہمارا زند مرگ ہے, لیکن اس طرح ہمارے مردے پڑے ہوئے ہیں کہ رات کو یہاں پر ہیرونی بیٹھ کے ہیرون پیتے ہیں. باقی تمام حالات آپ کے سامنے میڈیا دیکھ رہے, لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان, گورنر بلوچستان, یہاں کے MPA MNA سے کہ خدا را آپ آئیں, کام کریں, ہم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن اگر کام نہ کرنا چاہے کوئی, پھر ہم کیا کریں؟ یہی ہم اپنی محنت کے تحت نکلے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے علاقے کو صاف کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سامنے ہے میرے بھائی, یہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. پیچھے ہمارے قبرستان ہے, جو بھائی صاحب نے کہا ٹھیک ہے, آتے ہیں کام کرتے ہیں, نہ ہونے کے برابر. وہ بھی منت سماجت کر کے 3 ہفتہ 2 ہفتہ ہم لوگ جاتے ہیں بلدیہ, منت سماجت کرتے ہیں کہ بھائی آئیں یہ ڈیر اٹھائیں. یہ گندگی ہمارے گھروں میں پھیلے ہوئے, ہمارے بچے آپ کا سامنے ہیں, میڈیا دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا ایک ٹیوبویل ہے جو 1.5 سال کے عرصے سے MPA کے فنڈ سے لگایا گیا ہے, جو انہوں نے کہا کہ واسا کے طرف سے لگا ہے. باقی ابھی تک اس کا صرف ڈرلنگ ہو چکا ہے, باقی نہ اس کے ابھی تک کمبے ہیں, نہ سمرسیبل کا کوئی بندوبست ہے, نہ کوئی اور. باقی یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہاں اس کو اپنے آپ کی تحت مدد کے تحت چھوٹا سا سمرسیبل ڈال کے کچھ 4-5 گھروں کو پانی فراہم کر رہے ہیں. باقی یہ علاقہ جو ہے تقریباً 150-200 کے آبادی ہے یہاں پہ, تو پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے خاص کر, اور بجلی کا بھی یہاں پہ کمبے بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ٹرانسفارمر بھی چھوٹے ہیں 50 کے, جو آئے روز جلتے رہتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. MPA MNA سب ہے جو ہے اپنے پیٹ کے لیے, ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہ نالی پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے, وہ کچرے ہیں آگے دیکھیں, یہ سارا کچرے پڑے, کوئی سنوائی نہیں ہوتا ہے. سب کھانے پینے والے, جو بھی آتا ہے کھانے پینے کے لیے آتا ہے, بس کام ہوتا ہی نہیں ہے. اندھیر نگری چوپٹ راجہ والا بادشاہی ہے, جس کا بادشاہی ہے وہی کر رہے ہیں. ہم لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, محلے کے لیے کچھ نہیں. یہ ہمارا اسکول ہے, لیٹرین بند ہے, یہ ہمارا گھر ہے سامنے, سارا کچرے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے. آپ کریں, پانی ٹیوبویل لگا ہوا ہے, اس میں نہ ٹرانسفارمر ہے نہ موٹر ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ایک پیچھے کنواں کھودا ہوا ہے, ایک آگے کھودا, پانی کا انتظام ہے ہی نہیں. بجلی نہ کھمبے ہے نہ بجلی کا انتظام ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہاں. آپ ووٹ لینے کے لیے تو آتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا اگلا الیکشن پہ آتے ہیں کہ بھائی مجھے یاد رکھنا.